10 سال کا تھا تو گلی کے بعد ایک مسجد تھی تو میں ایسے بیٹھا ہوا تھا، عید کا دن تھا، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو میں ان کو دیکھ رہا ہوں، میری سلوار پھٹی ہوئی تھی، میں کہ ایک دن میرے پاس پیسے ہوئے ہیں تو میں نے بھی اچھے کپڑے پہننے ہیں۔ میری مدر میڈ ہوتی تھی، اگر میں پاکستان رہتا تو مجھے کوئی نوکری تو ملنی نہیں تھی، ہو سکتا ہے میں رکشہ ڈرائیور بن جاتا یا کچھ بن جاتا۔ اس نے کہا پیرس آ جاؤ، نہ مجھے ان کی زبان آتی تھی، دوست نے ایک رات مجھے رکھا، اگلے دن گاڑیاں نے نکال دیا کیونکہ یونیورسٹی میں 2 لڑکے نہیں رہ سکتے۔ 2 ماہ میں رہا میٹرو میں، سردی میں گابا ہی ڈھونڈنا، کوئی پھینک جائے تو میں کھا لوں۔ پاکستان نہیں مل گیا بائی چانس میٹرو میں، کہتا ہے آجو میں تجھے ایک جگہ لے جاتا ہوں جو فیشن کا ایریا ہے، مجھے صفائی کا کام میں نے شروع کیا، 10 ستارے امتیاز، حلال امتیاز، دنیا کی مگزین پہ میں کور فرسٹ پیج پہ میں ہوتا تھا، فیشن سارا پاکستان میں لے کے آیا تھا۔ بے نظیر بھٹو مجھے لے کے آئی تھی پاکستان، نیشنل ہاسپٹل بنانے والا میں ہوں، اس کا مین شیئر ہولڈر میں ہوں، ابھی بھی میرا پیسہ وہاں پہ پھنسا ہوا ہے۔ تو وہ سی او جو وہ فرعون بن گئی، اپنی بیٹیوں کو قبضہ کر کے لے گیا، میرے خیال ہے کوئی 10 میں نے کیس کیے ہوئے ہیں۔ جسٹس سسٹم سب سے گندا سسٹم پاکستان کا ہے، وہ اسٹے آرڈر تو آپ کی اونرشپ ہے اور اسٹل آپ جو ہے وہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ایف بی آر وہاں پہ بیٹھی ہے نیشنل ہاسپٹل میں جا کے، اس کا مطلب ہے کوئی فراڈ ہوا، یہ ملک کو تباہ کرنے والے جج ہیں نا۔ میں نے ایک زمین لی تھی ملتان مول انوال، یتیم خانہ بنانے کے لیے، اپنے لیے نہیں، میں نے ججوں کو کہا یہ آپ کسی کے نام پہ کر دیں، وہ وکیل کو تھوٹی لیٹر دیا، اس نے زمین اپنی بیوی کے نام پہ کر دی، اور جب میں نے کیس کیا اس نے مجھ پہ کوئی 46 کیس کیے ہوئے ہیں۔ ویلکم ٹو دی نیو ایپیسوڈ آف اسٹارٹ اپرینیور۔ آج وی آر ویری لکی کہ ہمارے ساتھ محمود بھٹی صاحب موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ انٹرنیشنل پاکستانی ڈیزائنر ہیں، پیرس میں بیسڈ ہیں۔ ویلکم ٹو آور شو جی، تھینک یو ویری مچ۔ نہیں ویلکم، آپ نے بلایا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے بھی، اور جب فرسٹ ٹائم بھی میں ملا تھا اور میں اپنی وائف کو بھی بتا رہا تھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ سے بہت بہت مل کے۔ شکریہ جی۔ مطلب آپ کی جو جرنی ہے، آپ یہاں سے کیسے فرانس گئے، اور وہ آپ تو مطلب بڑا ووکلی اپنی بتاتے ہیں کہ آپ نے بہت ایسے ہمبل اس سے شروع کیا، اینڈ دین تو یہ جو ساری جرنی ہے، کیونکہ آج کل کے بچے تو صرف وہ شاید دیکھتے ہیں نا سکسیس کو بڑے اس سے، تو یہ جو آپ تھوڑا سا تو اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں۔ ہم رہتے تھے بستامی روڈ سمن آباد میں ایک کاف کے گھر پہ، کاف کی جو پراپرٹی ہوتی ہے نا وہ اس کے کرائے دینے پڑتے ہیں، تو وہ 5 مرلے میں ہم بہن بھائی وہاں پہ رہتے تھے، میری مدر میڈ ہوتی تھی، تو پیسے نہیں ہوتے تھے گھر پہ۔ میں کافی انٹرویو پہ یہ بھی کہہ چکا ہوں، جب میں 10 سال کا تھا تو گلی کے بعد ایک مسجد تھی تو میں ایسے بیٹھا ہوا تھا، عید کا دن تھا، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو میں ان کو دیکھ رہا ہوں، میری سلوار پھٹی ہوئی تھی، میں کہ ایک دن میرے پاس پیسے ہوئے ہیں تو میں نے بھی اچھے کپڑے پہننے ہیں۔ آگے تھوڑی دیر بعد دکانیں تھی وہاں پہ، تو میں معصوم چہرہ 10 سال کا، تو اس کے پاس میں جاتا ہوں، اسے کہنا ہے پاجی کم کراؤ گے؟ وہ مجھے دیکھ کے نہ کہتا ہے یہ اے چکے اتنے رکھ دے تو اے چکے اتنے رکھ دے، تو اس نے آنے دے دیے مجھے۔ وہ میں بڑا خوشی سے گھر آیا کیونکہ سیویاں بھی نہیں تھے ہمارے گھر پہ، میری مدر نے مجھے بڑا مارا، وہ سمجھی پتہ نہیں میں چوری کر کے لے کے آیا ہوں پیسے۔ پھر اس نے مجھے بتایا جو پولیس والوں کے پاس جاتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہوتے، اور جو عدالتوں میں جاتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہوتے۔ وہ میری ماں نے ہمیں بہت اچھے سکول دیے ہوئے تھے، اس نے کہا تھا بچے محنت کرو اپنے ہاتھ سے، وہ پیسے میں برکت آتی ہے۔ تو پھر میں نے پڑھنا بھی ہوتا تھا تو میں کام بھی کرتا تھا، جاتا بھی تھا، ایک پینٹ ہوتی تھی وہ کالج میں وہی دھو کے پہنی، میں لڑکوں کو بتانا نہیں چاہ رہا تھا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ سیم پینٹ ہی سیم وہ جیکٹ پہن کے وہ چلے جانا، سیم قمیض ہوتی تھی۔ میں سائنس کالج پڑھتا تھا، پھر انارکلی کام شروع کیا، میں نے بی اے کرنا تھا گورنمنٹ کالج سے، وہ کر کے پھر میں داتا صاحب لنگر کھاتا تھا، تو وہ سائیکل پہ وہ لنگر بھی میں لے کے پھر اپنے گھر جاتا تھا، جو لنگر ملتا تھا چاول لے کے نا میں اپنے گھر جاتا تھا، تو میں نے ایسے پھر لائف ساری شروع کی۔ تو یہ بتائیں کہ یہ جو سروائیول اور گروتھ کے لیے مطلب آپ کیا آج کل کے لوگوں کو بتائیں گے کہ کیا مائنڈ سیٹ چاہیے؟
بچوں کو تو میں ہمیشہ لیکچر بھی دیتا ہوں لاٹ آف یونیورسٹی. وہ جب میرے انٹرویو دیکھتے ہیں یا مجھے دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں بھٹی صاحب تو بہت امیر آدمی ہے, بھٹی صاحب کے پاس تو بہت پیسہ آ گیا ہے, بھٹی صاحب کے یہ چکر ہے. یہ کہنا ایزی ہوتا ہے, کرنا مشکل ہوتا ہے. لائف میں اللہ میاں کہتا ہے میں نے تجھے خوبصورت بنا کے دنیا میں دے دیا, 2 ٹانکیں 2 بازو 1 سر دے دیا, اس کو استعمال کرو, اس کو دیکھو. اور اللہ میاں نے ایک اور چیز بھی کہتا ہے جب آپ پیدا ہوتے ہیں نا تو کچھ لے کے نہیں آتے, جب ہم نے جانا بھی ہے تو کچھ لے کے نہیں جانا. اس لیے محنت بہت ضروری ہے. لائف اتنی ایزی نہیں ہوتی. میں جب پیرس گیا تھا, میرا ایک دوست تھا, وہ اچھی فیملی سے تھا, ہم خط لکھتے تھے کیونکہ موبائل ٹیلی فون کچھ نہیں تھے. تو میں اسے بتاتا تھا میرے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں پاکستان, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا پاکستان بہت پیارا ملک ہے لیکن یہاں پہ سفارش کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اگر میں پاکستان رہتا تو مجھے کوئی نوکری تو ملنی نہیں تھی, ہو سکتا ہے میں رکشہ ڈرائیور بن جاتا یا کچھ بن جاتا. تو اس نے کہا پیرس آ جاؤ, ادھر میرا ارادہ تھا MBA کرنے کا لیکن میں نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یونیورسٹی کے لیے پیسے چاہیے, گھر چاہیے, سارا کچھ. نہ مجھے ان کی زبان آتی تھی. لنڈے بازار سے ایک کوٹ میں لے کے چلے گیا تھا, -10 ٹیمپریچر ہوتا تھا. وہ میرے دوست نے ایک رات مجھے رکھا, اگلے دن گاڑیاں نے نکال دیا کیونکہ یونیورسٹی میں 2 لڑکے نہیں رہ سکتے. وہ انڈر گراؤنڈ میٹرو جو ٹرین ہوتی, پھر میں وہاں پہ اتنی برف ٹیچی کے سر پہ اٹھایا ہوا. اس زمانے میں وہ دوسرے ٹیچی کیس نہیں تھے. 2 ماہ میں رہا میٹرو میں, سردی میں, گابا ہی ڈھونڈنا, کوئی پھینک جائے تو میں کھا لوں. تو ایسے میں نے اپنی لائف شروع کی ساری. تو یہ جو سارا ٹف, یہ جو ریزیلینس جو آپ اس سارے سے آپ نے جو ملی, تو اس کا آپ کو پھر ایز اے انٹرپرینیور کیا اس کا فائدہ ہوا آپ کو؟ فائدہ کیا ہوا, مجھے ایک پاکستانی مل گیا بائی چانس میٹرو میں, ٹرین میں نا. تو میں رونا شروع کر دیا. میں 18 سال کی ایج تھی میری. تو میں نے کہا مجھے کوئی نوکری نہیں ملتی, نہ کوئی گھر ہے, نہ کوئی کچھ ہے. کہتا ہے آ جاؤ میں تجھے ایک جگہ لے جاتا ہوں جو فیشن کا ایریا ہے, دنیا کا سب سے بڑا ایریا, وہاں پہ نوکریاں مل جائیں گی تجھے. میں چلے گیا, زبان بھی نہیں آتی تھی مجھے, صفائی کا کام میں نے شروع کیا. تو وہاں پہ فیشن چیزیں بنتی تھی, تو میں ایسے ایسے دیکھتا تھا کیسے وہ بنا رہے ہیں, ڈیزائن بنا رہے ہیں, کیسے وہ کٹنگ ہو رہی ہے, کیسے وہ مشین پہ وہ کر رہے ہیں سارا کچھ. پھر وہاں سے وہ میرا مالک مجھے ساتھ لے کے جاتا تھا پیکٹ اٹھا کے. وہ نیچے مارکیٹ کی, دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے, وہ 5000 کوئی ڈیزائنر بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ نا, کیونکہ پوری دنیا پیرس میں آتی ہے سارا فیشن لینے کے لیے. لیڈیز فیشن دنیا میں پیرس کا مشہور ہے, جینٹس اٹلی کا مشہور ہے. تو اس نے ساتھ مجھے لے کے جانا, میں نے پیکٹ اٹھانے. وہاں سے پھر میں سیل مین بن گیا. لڑکیاں مجھے بڑا پسند کرتی تھی. میں نے جانا تو انہوں نے فوراً مجھے آرڈر دے دینے. تو میرا مالک کہتا اب تو نے یہ نہیں کرنا, یہ کرو. لیکن پھر بھی میرے پاس گھر نہیں تھا. وہی لڑکا, مجھے ایک گورنمنٹ نے گھر بنائے ہوتے ہیں جہاں پہ صرف ایک آدمی رہ سکتا ہے. 10 بجے رات کو میں کھڑا رہتا تھا باہر, گاڑیاں چلے جائے میں اندر جا کے سو جاتا تھا. صبح 5 بجے میں نے نکلنا ہوتا تھا. تو ایسے پھر میں جب سیل مین بن گیا, میری تنخواہ بھی اوپر آنی شروع ہو گئی. پھر میرے مالک نے مجھے ایک اسٹوڈیو بھی دے دیا. تو وہاں سے پھر 4 سال بعد میں اپنا آفس کھول لیا. میں نے پیسے میں جوڑتا رہا, یہ فیشن والا ہی. تو وہاں پہ ہیں اصل میں کاپی رائٹس, ایک دوسرے کو ہم کاپی نہیں کر سکتے. تو میرے ڈیزائن ذرا ہٹ ہونے شروع ہو گئے. یورپ میں لوگ میرے پاس آنے شروع ہو گئے. 86 میں کوئی 20 کنٹریز میں چلے گیا یورپ کی. بٹی شروع ہو گیا. اس کا نام بھی میں نے بٹی پیرس اس لیے لکھا لیبل اس کا, کیونکہ وہ پاکستانی نام ہے, تو اس لیے میرا نام دنیا میں چلے پاکستانی نام سے. لیکن میں 24 آور وہاں پہ اپنے آفس میں محنت کرتا تھا. 86 میں میرے آفس میں کوئی 80 لوگ کام کرنا شروع ہو گئے, ڈیزائنر بیٹھنا شروع ہو گئے. ماشاءاللہ 200 ملین کے ٹرن اوور شروع ہو گئی. پھر میں آہستہ آہستہ کوئی 80 ملکوں میں چلے گیا, فرینچائز دینی شروع کر دی. ایسے پھر ساری میں نے لائف شروع کی. لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے انسان کو اپنا ماضی نہیں بھولنا چاہیے, اور اللہ میاں کہتا ہے آپ ہمبل رہیں.
میں نے تجھے بڑی چیزیں دی ہیں, میں تجھے واپس بھی لے سکتا ہوں. انسان کو انسان سمجھو, ہر کی عزت کرو, ہر کے ساتھ آپ ہاتھ ملائیں, ہمبل طریقے سے لوگوں سے ملیں. تو اللہ نے مجھے وہ ہمبلنس دی ہوئی ہے. اچھا, یہ مطلب آپ نے کتنا بڑا برانڈ اسٹیبلش کیا, لیکن آپ نے اپنی جو پاکستانی آئیڈینٹی ہے اس کو نہیں چینج کیا جنرلی, مطلب تو یہ مطلب آپ کو کوئی اس میں مشکل نہیں آئی؟ نہیں بٹی پیرس لکھا ہوا تھا. پھر میں ماشاءاللہ میں ایک واحد پاکستانی تھا جو مجھے 10 ستارے امتیاز, حلال امتیاز, دنیا کی میگزین پہ میں کور فرسٹ پیج پہ میں ہوتا تھا. میری لائف پہ بکس آ گئیں, میری لائف پہ 3 سنیما موویز آ گئیں. میں ایک واحد پاکستانی تھا جس پہ 2 دفعہ ٹائم میگزین کور مجھ پہ آیا, ٹھیک ہے نا. ایک دفعہ عمران پہ آیا تھا, ایک دفعہ بے نظیر پہ آیا تھا. تو میں واحد پاکستانی تھا. تو میں واحد پاکستانی تھا جو دنیا کی میڈیا میری منتیں کرتی تھی میں آ کے انٹرویو ان کو دوں. جب میری لائف پہ سنیما موویز بنی وہ بڑی ہٹ ہوئی, 1 2 3. تو ہر آدمی مجھے بلاتا تھا وہاں پہ یہ بچوں کو بتانے کے لیے لائف کیسے آدمی جو میگزین مجھ پہ آتے تھے وہ کہتے تھے یہ دیکھیں یہ پاکستانی جس کو ہماری زبان نہیں آتی, پاکستان سے آیا ہے, اور دیکھو اس کی 200 ملین ٹرن اوور کیسے شروع ہو گئی. تو ماشاءاللہ پھر میری ماں کی دعائیں تھیں تو اس سے میں نے کافی ترقی کی. اچھا, جنرلی لوگوں کا خیال ہے کہ جی ٹیلنٹ ہو تو مطلب آپ سکسیزفل ہو جاتے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹیلنٹ خالی کافی ہے یا ڈسپلن اور ڈسپلن اور آدمی کو اپنا دماغ دیا؟ نہ میں کبھی اسکول کالج گیا ہوں فیشن کے, نہ میں اسکول کالج کبھی گیا ہوں یہ بلڈنگ گھر بنانے کے. یہ سب چیزیں میں نے خود ہی سیکھی ہوئی ہیں. جب آپ گھر پہ آئے تھے وہ سارا 100% ڈیزائن میں نے خود کیا. فرنیچر تک میں لنڈے بازار جاتا تھا, کپڑا لے کے آنا تو وہ صوفے بنوانے ہیں سارا کچھ. تو وہ نا اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہوتا ہے, سب چیزیں آپ کو سیکھنی. دیکھیں نا فیشن میرے پاس آ گیا, پھر ہم نے سارے اکاؤنٹنٹ جو ہوتے ہیں وہ بھی میں نے سیکھ لیا. مجھے پیسوں کا پتہ چل گیا یہ کیسے خرچے ہوتے ہیں, کتنا پرافٹ ہوتا ہے, کیسے یہ چکر. تو وہ سب چیزیں میں نے خود ہی ایسے سیکھی تھی, میں اسکول کالج نہیں گیا تھا اس کے. تو مطلب یہ کہ بزنس آپ نے مطلب آپ کی کوئی بزنس ایجوکیشن نہیں تھی بٹ آپ نے بزنس کیا, تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ارلی اسٹیج پہ آپ کی کیا ایسی بزنس کی کوئی مسٹیکس تھیں جو کہ جو ہمارے ینگ انٹرپرینیورز ہیں ان کو آپ بتائیں گے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ میں بچوں کو یہ بتاؤں گا وہ یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. جب آپ لوگ دیکھتے ہیں نا مطلب ایک دم پیسے آنے شروع ہو گئے ہیں, لیکن اس کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے میں نے بجلی کا بل بھی پے کرنا ہے, میں نے بلڈنگ کی کرائے بھی دینی ہے, میں نے لوگوں کی تنخواہیں بھی دینی ہیں, یہ بھی چیزیں. پھر بعد میں دیکھنا کتنے پیسے بچتے ہیں تو اس کو آپ نے بڑا کیسے لے کے جانا ہے. میں نے آج تک بینکوں سے کبھی کریڈٹ نہیں لیا, میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا. میری کتنی پراپرٹی ہیں پیرس میں یا پاکستان میں یا کدھر, آج تک 1 روپیہ میں نے کبھی کریڈٹ نہیں لیا کسی سے. تو وہ آپ کو خود لکھنا پڑھنا بزنس کا پتہ ہونا چاہیے. یہ جو کیک پڑا ہے تو میں نے کتنا کھانا ہے اور کتنا میں نے نہیں کھانا, مطلب میرے پیٹ میں درد نہ ہو. ہر چیز آپ کو زندگی میں لمٹ سے چلنی چاہیے. اگر آپ لمٹ سے اوور ہوں گے تو گر جائیں گے تو اٹھ نہیں سکتے. بڑے لوگ میں نے اپنے دوست دیکھے ہیں, میرے بچپن کے دوست ہیں جو ارباں پتی ہوتے تھے, پیرنٹس کے پیسے ہوتے تھے, تو خود وہ پیسے ضائع کرنا, عیاشی کرنا, یہ چیزیں کرنا. اب وہ جو 8 مرلے 8 کنال کے گھروں پہ رہتے تھے اب وہ 5 مرلے کرائے پہ رہتے ہیں. تو وہ تو آپ کا قصور ہے نا. تو اللہ نے ہر چیز دی ہوئی ہے ایک لمٹ پہ, تو لمٹ پہ کرنا چاہیے. پیسوں کی قدر ہونی چاہیے. میرے بچے امریکہ میں رہتے ہیں, بڑے ویل نون ہیں, ان کو بتایا تھا جب 16 سال میں ہوتے ہیں جاؤ کسی کیفے ریسٹورنٹ پہ کام کرو, اور آپ کو پیسوں کی قدر ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے محنت کر کے میں نے کیسے پیسے ڈالر کمانے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر فادر ہی دیتا رہے گا نا تو پھر وہ بچے بڑے لیزی اور وہ اچھی بات نہیں ہے. اچھا, پاکستان میں فیشن اور ٹیکسٹائل کا بڑا پوٹینشیل ہے, تو مطلب آپ کے خیال میں کیا ایسی وجہ ہے کہ مطلب وہ جو ہمیں ہولڈ بیک کر رہی ہے کہ ہم اس طرح ٹیکسٹائل میں اور فیشن میں گرو نہیں کر پا رہے؟ فیشن سارا پاکستان میں لے کے آیا تھا. لاہور کی جو بڑی یونیورسٹی بن گئی ہے, میں نے ایک کوٹھی میں تھوڑی سی مشینیں لگا کے گورنر آفس بیک سائڈ پہ یہ میں نے شروع کروائی تھی. بنا کے اس کو بڑا کر کے میں نے گورنمنٹ کو تحفہ دے دی تھی. ہم لوگوں کا
ایک مصیبت ہے پاکستان میں، سیٹ کو لے کے بیٹھتے ہیں، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. لیکن باہر ہم فیوچر آنے والے بچوں کو چیزیں دیتے ہیں، بولے تو اب لے کے چل، تیرا میں نے اتنا کام کر لیا، تو لے کے چل. پاکستان جب میں فیشن شو کرنے آتا تھا یہاں پہ، بے نظیر بھٹو مجھے لے کے آئی تھی پاکستان. اس نے کہا دنیا تجھے اتنا جانتی ہے، پاکستان تجھے جانتا ہے کوئی نہیں ہے. تو پھر جب میں 50 لوگوں کی ٹیم لے کے آتا تھا، اس زمانے میں یہ لائٹیں، میوزک، کیمرے، ٹی وی کچھ نہیں ہوتا تھا. صرف جیو ابھی شروع ہوا تھا، جس کے ساتھ میں نے مل کے وہ فیشن شو کرتا تھا. کراچی، لاہور، اسلام آباد، ان کو بتانا، ہیئر ڈیر میں وہاں سے لے کے آنے، میک اپ لے کے آنا، ساری چیزیں میں نے پاکستان انٹروڈیوس کروا کے. پھر مجھے اسٹار امتیاز ملا تھا پاکستان سے، اب حلال امتیاز بھی مجھے ملا ہے. گورنمنٹ کا شکریہ میں ادا کرتا ہوں، انہوں نے مجھے 2 چیزیں دی ہیں، لیکن میری زیادہ قدر نہیں کرتے یہ لوگ. اچھا، آپ کاپی رائٹ کی بہت بات کرتے ہیں، تو مطلب فیشن میں کتنا امپورٹنٹ ہے کاپی رائٹس؟ بہت امپورٹنٹ ہے. وہاں پہ میں ایک جیکٹ سے میں بٹی بنا تھا، وہ مٹیریل میں نے بنایا تھا، وہ لیدر لک اس کو کیا تھا. لیدر نہیں تھے کیونکہ میں دیکھتا تھا بڑے لوگ ایسے ہیں جو لیدر کی جیکٹ نہیں پہن سکتے، مہنگی ہوتی ہے. تو وہ میں نے لیدر لک، وہ کپڑے کو بھی میں نے رجسٹر کروایا، بٹی پیرس کو بھی میں نے رجسٹر کروایا. اس کو باہر ہم کاپی نہیں کر سکتے. وہاں پہ کوئی کاپی کرے گا اس پہ کیس کر کے ملین یورو آپ کیس جیتتے ہیں، وہ پیسے ملتے ہیں آپ کو. کتنا اس نے وہ ٹرن اوور کیا، وہ سارے پیسے آپ کو مل جائیں گے. تو پاکستان میں بڑا شور ڈالتا ہوں، یہاں پہ کاپی رائٹس ہونے چاہیے. ڈیزائنر میرے لیے وہ ہے جو خود چیزیں بنائے. وہ ڈیزائنر نہیں کہہ سکتے ہم اخبار میں یا میڈیا پہ نکال کے ایک تصویر لے کے تو اس کو کاپی کر کے تو آپ ونڈو پہ لگا دیں میں نے بنائی ہے، اس کو ڈیزائنر نہیں کہتے. اچھا، آپ مطلب فاؤنڈر ہیں PIFD کے، اب وہ بڑا ایک ادارہ ہے، تو آپ مطلب جو پاکستانی ہمارے جو ینگ ڈیزائنرز ہیں ان کو کیسے دیکھتے ہیں گلوبل پرسپیکٹیو میں؟ میں ان کو زیادہ ملا نہیں ان کو ڈگریاں دینے والا. پہلے میں وہ شعر یاد تھا ایک لڑکا، اور ماغیہ بے پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، ان کو میں نے ڈگریاں دی تھی اس زمانے میں. تو اس کے بعد میں 2-3 سال پہلے گیا تھا وہاں پہ لیکچر دینے کے لیے، دوبارہ انہوں نے بلایا تھا، لیکن میں نے ان کو سارا تحفہ دے دیا تھا. فیشن ویک سارے میں نے شروع کروائے تھے پاکستان میں نا، سیر سیگل کو کہہ کے. تو وہ میرے انٹرویو کرنے آتی تھی کیونکہ میں PC میں 32 ایئر رہا تھا. تو یہ فرائیڈے ٹائم، یہ سارے موسن سارے میرے انٹرویو کرنے کے لیے آتے تھے. وہ اس زمانے میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. تو ان کو فیشن ویک بتایا تھا کیسے چلنے ہیں، یہ چیزیں کیسے چلنی ہیں. تو یہ مطلب آپ کے خیال میں پاکستان میں کیا ایسی پالیسی چینج ہونی چاہیے جس سے کہ پاکستان کا جو فارن ایکسچینج ہے وہ بہتر ہو سکے، فیشن ٹیکسٹائلس ہے؟ ہمارے ملک میں بچے بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، لوگ بہت انٹیلیجنٹ ہیں، لیکن مصیبت ہے نمبر 1 تو کاپی رائٹس، نمبر 2 ان لوگوں کو ڈیزائنر کو باہر جانا چاہیے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، کیونکہ وہاں سے پھر آپ کو فائدہ ہوگا نا. ٹن شیور شروع. میں تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیٹھا ہوا تھا، میں اکیلا نہیں تھا، 5000 بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. کارنر کی 22 بلڈنگ میرے پاس ہے وہاں پہ، ابھی بھی میرے پاس ہے، بٹی پیرس لکھا ہوا ہے. تو یہ کتنے ڈیزائنر ہیں، ان کو تو میں یہی آئیڈیا دے سکتا ہوں آپ باہر جائیں، باہر جا کے اپنا ٹیلنٹ لے کے آئیں. لیکن آپ نے جو کلر میچنگ چیزیں کرنی ہیں وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے مل کے کرنی ہے. میں اکیلا نہیں کر سکتا. میں اکیلا کروں گا کوئی لینے کے لیے نہیں آئے گا، کیونکہ ہمارے پاس انٹرنیشنل مارکیٹ دنیا کے کلائنٹ آتے ہیں، 80 ملک آتے ہیں وہاں پہ وہ کرنے کے لیے. تو اس لیے ان لوگوں کو باہر جانا چاہیے، وہ اپنے شدت کر کے اچھے ڈیزائن بنائیں. بہت پیارا بزنس ہے فیشن کا. دیکھیں نا آپ لوگوں کو خوبصورت بناتے ہیں، بالکل، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. میں کوئی 10 دفعہ جج رہ چکا ہوں، مس رشیا کے لیے، پیرس کے لیے، اٹلی کے لیے، جرمنی کے لیے، ہالینڈ کے لیے. مطلب ان کو خوبصورت ہم بناتے ہیں. لیکن بزنس میں کبھی مکس چیزیں نہیں کرنی چاہیے. جو مالک ہوتا ہے نا تو اس کو ہر چیز پہ ایک لمٹ پہ چلنا چاہیے. ان کو ٹیم ہونی چاہیے جو آگے لے کے چاہتی ہے. جب میں شو پہ یا چیزوں پہ جاتا ہوں تو میری ایک ڈائریکٹر لڑکی ہوتی ہے، وہ ان کو ڈیل کرتی ہے ساری ٹیم کو، میں ان سے زیادہ بات نہیں کرتا. تو اچھا، آپ ایک مطلب ورلڈ کلاس یونیورسٹی فیشن کے حوالے سے بنانے کی آپ کی خواہش ہے، تو اس پہ مطلب کیا آپ کے ذہن میں اس کا ویژن ہے؟ نہیں، پہلے میرا تھا
یہاں پہ میڈیکل یونیورسٹی بنانے کے لیے وہ زمین ابھی بھی بندیاں پہ پڑی ہوئی ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو پتہ نا جو حالات بنتے ہیں، وہ ساکر نثار صاحب آگے نیشنل ہاسپٹل بنانے والا میں ہوں، اس کا مین شیئر ہولڈر میں ہوں، ابھی بھی میرا پیسہ وہاں پہ پھنسا ہوا ہے۔ تو پاکستان کا مصیبت یہ ہے کسی کو سی او بنا دیں تو وہ مالک نہیں ہوتا، سی او وہ ایک امپلائی ہوتا ہے۔ تو وہ سی او جو فرعون بن گئی، اپنی بیٹیوں کو قبضہ کر کے لے گیا، لوگوں کو قبضہ کر کے بیٹھ گیا، میں سی او ہوں۔ تو بھٹی صاحب آتے نہیں تھے، جب بھٹی صاحب نے ذرا ایک دفعہ چکر لگانا شروع کیا، وہ سکوٹی والوں کو، جی یہ بھٹی صاحب کیوں آئے ہیں، ان کو اندر نہیں آنے دینا، کسی نے سلام نہیں کرنا، کوئی سلام کرے گا تو وہ، میرے خیال ہے کوئی 10 میں نے کیس کیے ہوئے ہیں ان کو صرف اکاؤنٹ مانگنے کے لیے۔ میں اور کوئی چیز نہیں مانگتا، میں اکاؤنٹ مانگ رہا ہوں۔ پاکستان میں جسٹس سسٹم سب سے گندا سسٹم پاکستان کا ہے، وہ اسٹے آرڈر، اور بس۔ تو آپ کی اونرشپ ہے اور اسٹل آپ جو ہے وہ، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے 9 لاکھ کا ایک چیک ملتا ہے۔ اچھا، اگر آپ ایف بی آر وہاں پہ بیٹھی ہے نیشنل ہاسپٹل میں جا کے، اس کا مطلب ہے کوئی فراڈ ہوا ہے۔ اگر ایف بی آر 2 ماہ سے بیٹھی ہوئی ہے، ورنہ تو ایک دن وہ چیک کر کے چلے جائیں، ٹھیک ہے نا، 2 ماہ سے بیٹھی ہوئی ہے، وہ سارا کیش پیسہ غائب ہو رہا ہے۔ میں بھی اور میرے اور پارٹنر بھی، ہم ان سے اکاؤنٹ مانگ رہے ہیں، اکاؤنٹ دے دیں، یہ کیش پیسہ جاتا کدھر ہے؟ کیش پیسہ جو ٹرن شفر آپ کے ہاسپٹل میں ہوتی ہے وہ سیم ڈے بینک میں جمع ہوتا ہے، یہ 2 ماہ جمع نہیں کروائیں گے۔ میں سی او ہوں، میرے تعلقات ہیں، میں نے رات کو ایک کھانا کھانا ہے، میری بیٹی نے دوسرے فنکشن پہ، دوسری نے ادھر، میاں نے سگار پینا ہے میرے پیسوں سے، تو وہ میرے تعلقات ہیں، میں اوپر سے فون کروا لوں گا، بس یہ چکر ہے نا۔ لیکن اگین مطلب لیگل ڈاکومنٹیشن اور سارا سب کچھ لیگل نوٹس بھیجتے ہیں اور جا کے جج اسٹے آرڈر دے دیتے ہیں۔ یہ ملک کو تباہ کرنے والے جج ہیں نا ان کے۔ اب میں نے بتایا تھا نا، میں نے ایک زمین لی تھی ملتان مول انوال، یتیم خانہ بنانے کے لیے، اپنے لیے نہیں۔ میں نے ججوں کو کہا یہ آپ کسی کے نام پہ کر دیں۔ وہ وکیل کو تھوٹی لیٹر دیا، اس نے زمین اپنی بیوی کے نام پہ کر دی، اور جب میں نے کیس کیا اس نے مجھ پہ کوئی 46 کیس کیے ہوئے ہیں۔ روز مجھے ایک نیا نوٹس ملتا ہے، میرے گھر پہ روز ایک نیا نوٹس ملتا ہے۔ 5 سال میں کوئی 2 کروڑ کی ٹکٹیں لگا چکا ہوں۔ پیش ہوتا ہوں، وہ خود پیش نہیں ہوتا، نہ وہ نہ اس کی بیوی۔ اپنے بیٹے کو اپنی کویشچن میں لگایا ہے، وہ ONG گروپ کا لگ نہیں سکتا، لیکن ماشاءاللہ اوپر سے فون کروا کے یہاں پہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں۔ انفارچونیٹ ہے کہ آپ جیسے اوورسیز پاکستان آتے ہیں کچھ کرنے کے لیے، اور آگے آ کے ان کو جو ہے یہاں پہ پھر اتنے ایشوز جو ہے وہ ملتے ہیں، بہت ایشو ملتے ہیں، اور میں زیادہ 90% آپ کی فیملیاں فراڈ کرتی ہیں آپ کے ساتھ۔ 90% اوورسیز پاکستانی جو ہے نا بیچارے تباہ ہو کے چلے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں میرے جیسا آدمی کچھ نہیں کر سکتا، ایک میں پرچہ نہیں کروا سکتا۔ نیشنل ہاسپٹل میں میرا دفتر تھا، ساری چیزیں پیرس سے آئی ہوئی تھی، ٹیبل، پینٹنگز، پین، وہ ڈاکہ پڑا، وہ چوری ہوئی وہاں پہ۔ وہ کینٹ ایس پی کے پاس گیا ہوں پرچہ کروانے کے لیے، وہ کہتا ہے مجھے اوپر سے فون آ گیا، میں پرچہ نہیں کر سکتا۔ یہ پاکستان اوپر والا فون لے کے بیٹھ گیا ہے اس کو۔ مطلب یہ اچھا، یہ جو ہے آپ کا ہاسپٹل کا یہ جو ایکسپیرینس ہے، تو یہ ہیلتھ کیئر پاکستان میں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہیلتھ کیئر میں ہیلتھ سیکٹری کے پاس بھی گیا تھا، ایک چپڑاسی ہے وہاں پہ، اس نے کوئی دوائی بنا لی ہے، اپنے دفتر کھولے ہوئے ہیں۔ مطلب ہیلتھ کیئر دیکھیں نا، ہیلتھ کیئر کا بھی یہ مسئلہ ہے نا، وہ بھی اس کو آپس میں ملتے ہیں، لفافے لیتے ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک پاکستان میں 3 چیزوں نے ملک کو تباہ کیا، جج، اوپر کا فون اور لفافہ۔ جو میرے ایکسپیرینس پہ ہے، اس کی میں ایک بک بھی لکھ رہا ہوں جو انٹرنیشنل انشاءاللہ آئے گی۔ میں کچھ نہیں، محمود بھٹی صاحب کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ میں نے، انہوں نے اوورسیز پاکستانی کا اسلام آباد کیا تھا، وہاں پہ ایئر مارشل صاحب بیٹھے تھے، پرائم منسٹر، ساری گورنمنٹ بیٹھی تھی، تو انہوں نے بلایا تھا تقریر کرنے کے لیے، کیونکہ میں یہ ذرا ماشاء اللہ ویل نون تھا، اوورسیز پاکستانی آئے۔ میں نے کہا یہاں پہ اوورسیز پاکستانی بیچارے بہت محنتیں کرتے ہیں، میری لائف آپ دیکھ لیں، اب ساری چیزوں پہ قبضے ہو گئے ہیں، اسٹے آرڈر، طریقے۔ آدمی آتا ہے، وہ جج کے پاس جاتا ہے، اور جج جناب 12 بجے اٹھ کے چلے جاتا ہے، پھر وہ فائل وہیں کے وہیں رہتی ہے۔ آپ فلائٹ لے کے آئے ہیں 14 گھنٹے کی۔ میں نے کہا جج صاحب 14 گھنٹے کی فلائٹ لے کے آئے ہوں، میں تو سویا بھی نہیں، یہ 12 لاکھ کی ٹکٹ بھی آئی ہے، یہ ٹکٹ ہے، یہ میرے بورڈنگ کارڈ ہے، یہ پاسپورٹ ہے، سارا کچھ، کوئی پرواہ نہیں۔
اچھا جنرلی لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ کے تعلقات ہوں تو آپ کے سارے کام ہو جاتے ہیں, تو آپ تو ماشاء اللہ اتنے ویل کنیکٹڈ. ہاں اس لیے نا میں اصل میں رہا ہوں باہر, تو میں اچھا نہیں سمجھتا کسی کو سفارش کرواتے ہوئے. میرے لیے وہ سفارش کرواتے ہیں جو غلط کام کریں. میں نے غلط کام کیا نہیں, میں نے سفارش نہیں کروانی. ایکسلنٹ. اور حالانکہ آپ رائٹ پہ ہیں, میں رائٹ پہ ہوں. میں ایک مثال میری بننی چاہیے, ٹھیک ہے نا, میری ایک مثال بننی چاہیے. اگر میں نے غلط کام کیا تو مجھے بھی سزا ہونی چاہیے. اگر میں محمود بھٹی صاحب لوگوں کو ایڈوائس دے رہے ہیں, خود غلط کام کر رہے ہیں, تو پھر وہ تو غلط بات ہے نا. پھر ایسے ملک نہیں چلتا. اب 2026 ہو گیا ہے, ہمارے جو ینگ بچے ہیں انہوں نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے. دیں ان کو, بڑے بچے بڑے انٹیلیجنٹ ہیں, ہمارا بہت پیارا ملک ہے, ان کو سمجھائیں. ایک جو سپاہی ہے نا, اس نے جو وردی پہنی ہے نا, پہنی ہے میرے ملک کی, اس کی بہت عزت ہونی چاہیے. ایک جو آرمی کا سپاہی ہے نا, وہ بیچارہ بارڈروں پہ فیملی چھوڑ کے ہمارے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے, ہم سو رہے ہوتے ہیں, اس کی بہت عزت ہونی چاہیے. جج صاحب کی بڑی عزت ہونی چاہیے, کیونکہ وہ جس سیٹ پہ بیٹھے ہیں نا, ہم لوگوں نے اس کے پاس انصاف لینے کے لیے جانا ہے. تو یہ چیزیں ان کو بچوں کو سکھانی چاہیے, ان کو آنی چاہیے. ہمارا بہت پیارا ملک ہے, لیکن افسوس ہوتا ہے یہ سب چیزیں دیکھ کے. اچھا, آپ اتنے سکسیزفل انٹرپرینیور ہیں, اور آپ صرف مطلب اپنی دولت کے لیے نہیں بلکہ ملک میں کچھ کرنے کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جو یہاں کے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں, یہاں کے بزنس, آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کیا لوگوں کو سکسیزفل بزنس مین کو کہیں گے کہ بھی ملک کے لیے بھی کچھ, ملک کے لیے بڑا امپورٹنٹ. دیکھیں نا, ایف بی آر جو ہے, ایف بی آر اس لیے بیٹھی ہے کیونکہ ایف بی آر نے ٹیکس لینے ہیں. اگر ہم لوگ ٹیکس پے نہیں کریں گے, یہ سڑکوں پہ بجلی کے بل کیسے پے ہوں گے, سڑکیں کیسے بنیں گی, وہ گاربیج اٹھانے کے جو ٹرک لیتے ہیں وہ کیسے آئیں گے, ملک کے بجٹ کیسے چلے گا. اگر ہم ٹیکس پے کریں گے تو بجٹ چلے گا نا. اگر ہم ٹیکس ہی پے نہیں کریں گے تو بجٹ کیسے چلے گا. تو ٹیکس پے کرنا چاہیے نا, ہم باہر ٹیکس پے کرتے ہیں. اگر ٹیکس پے نہ کریں, ایک سیکنڈ میں آپ کا اکاؤنٹ سیل ہو جاتا ہے. آپ کو وہ کرمنل بھی بنا سکتے ہیں, بنا دیتے ہیں. عدالت میں وہ کو نہیں سنتے, وہ ایک سیکنڈ میں آپ کو جیل بھی دے سکتے ہیں. کیونکہ ٹیکس چوری کرنا نا بہت بڑا ظلم ہے, بہت وہاں پہ اچھا نہیں سمجھا جاتا کوئی ٹیکس چوری کرے. ابھی جو آپ آرفنیج بنانی چاہتے تھے, جس پہ آپ کو انفارچونیٹلی ایک لیگل ایشو آ گیا, تو یہ مطلب جو لوگ یہاں پہ اس طرح کے ویلفیئر کے کام کرنا چاہتے ہیں, ان کو آپ کیا گائیڈ کریں گے کہ اب میں تو ان کو یہی گائیڈ کروں گا, آپ کریں. اب کیا کیا جائے. اب دیکھیں نا, میں نے نیب میں بھی اپلیکیشن دی, ان کو بھی کوئی اوپر سے فون آیا ہوگا, فائل دبا کے بیٹھ گئے. عدالتوں میں مجھے انصاف نہیں مل رہا, پولیس والوں سے مجھے انصاف نہیں مل رہا. صاحب جو اتنا پیسہ میں نے نیشنل ہاسپٹل پہ لگایا ہے, مین شیئر ہولڈر میں ہوں, وہاں پہ پیپر ان سے مانگے, کیش پیسہ غائب ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں وہ جا کے لفافے تحفے دیتی ہے نا افسروں کو, جا کے ساری چیزیں غائب, سارا کچھ ہی ٹھپ جاتا ہے وہاں پہ. تو مجھے افسوس ہوتا ہے, کہتے ہیں آدمی کیسے. میں اوورسیز پاکستانیوں کو میں یہی کہوں گا, ہمارا پیارا ملک ہے لیکن بے کیئرفل. آپ کتنے اوورسیز پاکستانی ہیں نا, وہ جا کے ینگ ایج میں جا کے منتیں کرتے ہیں, پھر وہ اینڈ کہتے ہیں یار اب میں نے اپنے ملک میں جا کے لائف گزارنی. وہ آتے ہیں, ان کی جائیدادوں پہ قبضے ہوتے ہیں, وہ بیچارے واپس جاتے ہیں, وہاں پہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, ڈیتھ ہو جاتی ہے. یہ مثال میں نے دیکھی ہوئی ہیں. تو یہ کیسے, یہ چلیں یہ جو ساری پریشانیاں مشکلیں یہاں پہ انفارچونیٹ ہیں, تو لیکن اسٹل آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آپ ایز اے پاکستانی مطلب اپنے آپ کو فرانس میں کیسے دیکھتے ہیں اور پاکستان میں کیسے دیکھتے ہیں؟ فرانس میں ہمیں انصاف ملتا ہے, یہاں پہ بہت پیارا ملک ہے. ہم جس گھروں پہ رہتے ہیں وہ فرانس میں فلیٹوں میں رہتے ہیں, ایسے چھوٹے چھوٹے فلیٹ ہوتے ہیں وہاں پہ. یہاں پہ آپ کی لائف کنگ جیسی لائف ہوتی ہے, جو کنگ بھی وہاں پہ نہیں رہ سکتا جو یہاں پہ لائف ہے, ٹھیک ہے نا. تو لیکن مصیبت ہے, یہ تو گورنمنٹ ہی ہمارے لیے کچھ کر سکتی ہے نا. اوورسیز پاکستانیوں کو ہمیں اعتبار دے, ہم پیسے لے کے آئیں, ہمارے جائیدادوں پہ قبضے نہ ہوں, کمپنیوں پہ قبضے نہ ہوں. یہ عدالتیں ہی ہمیں انصاف دے سکتی ہیں, وہ نہیں مل سکتا, مجھے تو نہیں ملا. اچھا,
یہ 2-3 لیول پہ بات بھی چلتی رہی کہ شاید اوورسیز پاکستانیوں کے لیے علیحدہ سے کوئی سسٹم ڈیولپ ہو جو لیگلی دیکھے, پولیس میں دیکھے, وہ بھی افیکٹو نہیں. وہ میں نے جب شو ڈالا تھا انہوں نے کہا جی ہم ایک لا بناتے ہیں 90 ڈیز میں آپ کے فیصلے ہوں گے. فی الحال تو وہ میرے خیال سیاسی بیان ہوتے ہیں, وہ آ کے بیان جو دیتے ہیں ہمارے لیڈر, ہمارے پرائم منسٹر صاحب, یہ سارے وہ سیاسی بیان ہوتے ہیں. مجھے تو 90 ڈیز تو گزر گئے ہیں, تو مجھے تو کوئی انصاف نہیں ملا. وہ فائل وہیں کی وہیں ہے ابھی. اچھا, یہ جو آپ کے ساتھ جو ایشوز ہوئے کہ آپ نے کسی پہ ٹرسٹ کیا تو اس کی وجہ سے ایشو ہوا, یا ڈاکومنٹیشن آپ نے اتنی کیئرفلی نہیں, میں نے ٹرسٹ کیا. وہاں پہ سارے میری کمپنی کے وکیل کام کرتے ہیں, تو وکیل ہی میں یہاں پہ بیٹھا ہوں. اب میں نے جانا ہے کل واپس, تو وکیل ہی میری ساری ڈیلنگ کرتے ہیں, میرے اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں. اب دوسرا وہ نیشنل ہاسپٹل پہ ان پہ میں نے ٹرسٹ کیا, بلیو کیا, آنکھیں بند کر کے ان کو چابیاں دے دیں. وہ میرے ساتھ ہی انہوں نے چھری مار دی, میرے ساتھ ہی فراڈ ہو رہا ہے. لیکن اس میں ڈاکومنٹیشن آپ کی سارا کچھ لیگل ہے میرے پاس, سارا کچھ, ایوری تھنگ از لیگل, ایوری تھنگ از لیگل, شیئر لیگل. یہ کیس کیے ہوئے ہیں, جا کے اسٹے آرڈر لے کے وہ بیٹھ جاتے ہیں نا سارا کچھ. اب 9 ماہ سے اسٹے آرڈر چل رہے ہیں. میں تو اکاؤنٹ مانگ رہا ہوں نا, میرا حق بنتا ہے نا اکاؤنٹ مانگنا نا. ہاں بس, میں تو اور تو کوئی چیز مانگ ہی نہیں رہا. اگر پرافٹ ہے تو مجھے پیسے دے دیں, اگر پیسے لوز کر رہے ہیں تو میں پیسے ڈال دیتا ہوں. یہی میں کر سکتا ہوں نا. میں تو ان لیگل چیز تو میں مانگ ہی نہیں رہا. تو اب ان لیگل وہ جو سی او ہے وہ بدماشی کروانی, گارڈ سے بدماشی کروانی, کسی نوکر کو بیچارے کو سلام کرنا, وہ کیمروں پہ فٹافٹ کیمرے لگا کے دیکھنا بٹی صاحب آئے تھے, کس کس کو ملا, اس کی نوکری سے چھٹی کروا دینی. وہ فرونیت اللہ میاں کہتا ہے آپ زندگی میں پے کر کے جائیں گے. میں ان چیزوں کو بڑا بلیو کرتا ہوں. اللہ میاں کہتا ہے اگر آپ کسی سے زیادتی کریں گے نا, آپ زندگی میں پے کر کے جائیں گے. ہاں, میں ان چیزوں کو بلیو کرتا ہوں. تو یہ اتنی لیگل ایشوز اور یہ سارے معاملات, تو اس سے آپ کا جو برانڈ یا آپ کی جو پرسنل جو لائف ہے اس کے اوپر کیا اس کا امپیکٹ؟ میری پرسنل لائف میں, میرے بچے پاکستان نہیں آنا چاہتے. وہ کہتے ہیں ہم نے پاکستان نہیں جانا. جو تیرے ساتھ ہو رہا ہے, میرے بچے کچھ کر بھی نہیں سکتے یہاں پہ نا. میری کتنی پراپرٹیاں, ساری پراپرٹیاں ماشاءاللہ کافی پراپرٹی ہیں, اربوں میں ہیں, وہ سارا میں نے شوکت خانم کو دے دینا. تو وہ مجھے پتہ ہے, میں نے جب جانا ہے پتہ نہیں کون کو مجھے قبرستان لے کے جائے گا, میں نے تو کچھ بھی نہیں لے کے جانا, یہ سب چیزیں ادھر رہ جانی ہیں. ہاں, میں ان چیزوں کو بڑا بلیو کرتا ہوں. تو آپ اتنی فیم اور اس کے بعد بھی یو آر سو ہمبل اینڈ یو آر سو ریئل ٹو لائف. ہاں, اللہ میں نے ایسے رکھے. ہاں, اللہ میں ہمیں ہمبل رکھے. مجھے جو تھوڑا سا مل جاتا ہے نا تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں. تو یہ آپ جو انٹرپرینیورز ہیں ان کو کیا گائیڈ کریں گے کہ یہ جو ریپوٹیشن اور یہ جو میڈیا ٹرائل کے جو ایشوز اور رسک ہیں ان کو کیسے, ان کو میری یہ ایڈوائز ہے, یہ ہم جو پروگرام کر رہے ہیں نا, یوٹیوب ٹی وی پروگرام, یہ ہوتی ہے کہ ٹی وی پہ پبلسٹی, ریئل پبلسٹی آپ لوگوں کی ہوتی ہے, جو آدمی آپ کے بارے میں بات کرے, وہ بات کرے, وہ بات کرے, وہ بات کرے, یہ ہوتی ہے ریئل پبلسٹی. باقی یہ میڈیا پہ آ کے نا تو نہیں, ریئل پبلسٹی ہے. میں بزنس کرتا تھا اربوں کا, فون پہ ہیلو اتنا مجھے کپڑا بھیج دیں, اتنے بٹن بھیج دیں, اتنی بیلٹیں بھیج دیں, آٹومیٹک ایوری منتھ ان کی پیمنٹ جاتی تھی. وہ اس لیے بیچتے تھے, ان کو پتہ تھا بٹی صاحب بڑے سیریس کلائنٹ ہیں, اگر آپ پے نہیں کریں گے تو وہ بھی کسی سے بات کریں گے, وہ کسی سے بات کرے گا, آپ کی پبلسٹی زیرو پہ آ جائے گی. اب میں جب دنیا میں کہیں جاتا ہوں, ایئرپورٹ پہ لوگ تصویریں لینے کے لیے آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو یہ پبلسٹی لوگوں نے کی ہوئی ہے. تو یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ان کے لیے میری یہ ایڈوائز ہے, آپ کاروبار بھی کریں, سیدھا کاروبار کریں. ایسے کاروبار تھوڑی دیر چلتے ہیں, لانگ ٹائم نیور. بالکل ایسے, زبان بہت امپورٹنٹ ہے کاروبار پہ. نہیں, یہ تو بالکل ٹھیک ہے. آئی تھنک کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں بٹ آپ کی گڈ ول ہے, یو کین ڈو لاٹس آف تھنگ. آپ کے پاس پیسے ہیں بٹ اگر آپ کی گڈ ول نہیں ہے, ہاں جی, تو آئی تھنک یو آر ناٹ اے سکسیسفل. نو, نتھنگ. جب میں نے کام شروع کیا تھا تو وہ جو کپڑے بیچے تھے, مارکیٹ تھی, میں ان کے پاس جاتا تھا, میں نے کہا مجھے ایک رولہ دارا دے دو, کب پیسے دو گے؟ میں کہا 15 دن میں. میں 10 دن میں پیسے دیتا تھا, اس نے 2 3 4 5 ایسے دینے شروع کر دیے. پھر فون پہ اربوں پہ ڈیلیں چلے گئیں, کیونکہ میں اپنی زبان جو ہے نا وہ ایسے رکھتا تھا. اچھا, یہ جو مطلب اپنے جو پرسنل چیلنجز ہیں اس کو آپ اپنے انٹرپرینیورشپ کے جو پروفیشنل ڈیسیجنز ہیں ان
سے کیسے سپریٹ کرتے ہیں؟ اور میں اکیلا ہوں، میری وائف ہے، میری سسٹر ہے، تو میں خود فائٹ کرتا ہوں. اللہ میں کہتا ہے آپ خود فائٹ کریں، کیونکہ مجھے پتہ ہے میرے آگے پیچھے کوئی نہیں آنا، لیکن شکر ہے یہ میرے ساتھ ہیں. تو میں زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہتا اپنی وائف کو بھی، اپنی سسٹر کو بھی. تو میں خود ہی فائٹ کرتا ہوں. مجھے عادت ہے فائٹ کرنے کی. یہ چھوٹی میرے لیے چھوٹی چیزیں ہیں. اگر میں بازو نیچے کروں نا، یہ لوگ سب مجھے کھا جائیں گے دنیا میں، ٹھیک ہے نا. اس لیے میں آئی ایم فائٹر. ہاں، آپ نے سنا ہوگا محمد علی باکسر کا. محمد علی باکسر کہتا تھا، اے مین یو ویک اپ ایوری ڈے فائٹ یور ڈے. روز کھانے کے لیے آپ کو فائٹ کرنی پڑے گی. بیٹھے بیٹھے کوئی چیزیں آپ کے پاس نہیں آ سکتی. میں پاکستان آتا ہوں، ابھی بھی میں صبح 5 بجے اٹھتا ہوں، 7 بجے میں پول پہ جا کے بیٹھتا ہوں، چیزیں دیکھتا ہوں، مالی سے کام کروا رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، وہ سب چیزیں میں خود ہی کرتا ہوں. پھر جب ٹائم تھوڑا سا چینج ہوتا ہے، پھر واٹس ایپ پہ پیرس بات کرنی ہوتی ہے، اس ملک میں کرنی ہوتی ہے، وہاں پہ کرنی ہوتی ہے. تو میں آئی ایم بزی. ایک گھنٹہ میرا بزی ہوتا ہے. اچھا، آپ نے ایچ ایس وائی مسرت مصباح کو میں نے ڈگریاں دی ہوئی ہیں. مینٹور کیا، تو آپ اب مینٹورشپ کے لیے کیا کوالٹی دیکھتے ہیں؟ نہیں، ان کو جب انہوں نے پاس کیا تھا ڈگری میں دینے آیا تھا انہیں، لیکن اب بھی میری وہ جب ملتے ہیں، ابھی میں ملا تھا اسلام آباد اس کو نا، تو بہت عزت کرتے ہیں. اچھی، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، مطلب ترقی کر کے جا رہے ہیں، ان کا نام بن گیا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ترقی کر رہے ہیں. تو یہ سب سے آپ کو خوشی ہوتی ہے، یار اس کو میں نے ڈگری دی تھی، میں نے اس کو بنایا تھا. آپ کو خوش ہونا چاہیے دیکھ کے، جیلس نہیں ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے. تو آپ اگر ایک ایسا گر جو آپ کو لگتا ہے کہ لانگ ٹرم سکسیس جس پہ بیسڈ ہے، وہ آپ کیا بتائیں گے؟ وہ زبان آپ کی زبان، جو لوگ آپ کے بارے میں باتیں کریں، آپ کے بارے میں لوگ میں اب انٹرویو کر کے جاؤں گا، کوئی مجھے پوچھے کہ میں آپ کے بارے میں بتاؤں گا یہ کون انسان ہے، یہ سارا، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. صحیح. یہ اتنے سالوں سے آپ کا بزنس، اس میں چیلنجز آپ کے، تو آج کے دن اگر آپ سب کو دیکھیں تو آپ کے لیے آج کے دن سکسیس کیا ہے؟ سکسیس کی ڈیفینیشن آپ دیکھیں نا، میں نے اتنی محنت ابھی بھی کرتا ہوں. میں نے کسی کو کوئی چوری نہیں کی، کچھ نہیں کیا، میرے آگے پیچھے کچھ نہیں تھا. میں نے بتایا نا، میری ماں میڈ ہوتی تھی، ہمارے پاس جو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے. جس گھر پہ میں بسامی روز کاف پہ رہتا تھا، وہ ابھی بھی میرے پاس ہے. وہ تالا لگا، میں اس کا کرایہ پے کرتا ہوں، صرف اس لیے میں وہاں پہ پیدا ہوا تھا. میں اپنی وائف بچوں کو لے کے گیا تھا دکھانے کے لیے، یہ ہمارا گھر ہے. ایسے یہ نہ سمجھے آپ مال آ گئے ہیں. تو یہ سب چیزیں، میں ابھی تک وہ گھر میرے پاس ہے، وہ ساری میری لائف تک گھر میرے پاس رہے گا. آپ فلینتھروپی میں بھی ہیں، پیشن میں بھی ہیں، سکسیسفل انٹرپرینور بھی ہیں، تو آپ کیا لیگیسی چاہتے ہیں چھوڑ کے جانے کی؟ اپنا نام، سب چیزیں تو ادھر رہ جانی ہیں. میں نے اپنے ساتھ کچھ لے کے نہیں جانا. میرے بچوں نے امریکہ سے یہاں پہ کبھی نہیں آنا. وہ تو میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ کیا کریں گے یہاں پہ؟ پیدا امریکہ میں ہوئے، پڑھے امریکہ میں، ماں ان کی امریکن، وہ تو کیا فائٹ کریں گے؟ میں کچھ نہیں کر سکا، وہ بیچارے کیا کریں گے؟ ایک دن آئیں گے، عدالتوں کے جو حالات دیکھیں گے، وہاں پہ آپ ٹوائلٹ بھی نہیں جا سکتے. ججوں کے کمرے دیکھیں گے، اس ریئلی یو سیڈ، ٹھیک ہے نا. ان کے کمرے دیکھے بھی، وہ کیسے طریقے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جج بھی بیچارے سارے. تو وہ میرے بچے کہاں پہ آئیں گے؟ کوئی بھی نہیں آئے گا یہاں پہ. صحیح ہے. تو وہ آخر میں آپ ایک ایسا ینگ بچہ یا بچی ہماری جو آپ سے انسپائر ہو کے آگے باہر جا کے، اچھا ایک برین ڈرین کی بھی اگر بات کریں تو آپ کو کیا کہتے ہیں آپ برین ڈرین پہ؟ پازیٹیو تھنگ یا یہ بہت اس کے اوپر، کیونکہ 2 طرح سے بات ہوتی ہے نا کہ پاکستان کے برین باہر جا رہا ہے، تو آپ اس کو ویسے کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کے اگر لوگ باہر جاتے ہیں نا، ہم لوگ باہر جاتے ہیں نا، کیونکہ ہمارا ملک میں کچھ ملتا نہیں ہے.
कितने पाकिस्तानी देखें वो बोटों पे जाते हैं, एजेंटों को पैसे देते हैं, बेचारे मर जाते हैं, फैमिली पीछे रोती रहती हैं, कर्ज़े लेके वो टिकटें लेके जाते हैं, इसलिए क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन उनको ये भी पता होना चाहिए वहाँ पे पैसा कमाना इतना इजी नहीं है। वहाँ पे 24 आवर आपको मेहनत करनी पड़ती है, घर भी नहीं है, ज़मीनों पे सोते हैं। इतने ऐसे स्टूडियो जो है ना 10-10 लोग लड़के यहाँ पे सोते हैं एक कमरे में, तो वो पाकिस्तानी लाइफ भी नहीं है। अगर आप इस मुल्क में भी आप मेहनत करें, सिंसियर मेहनत करें, आपके पास सब कुछ है। सिर्फ अपनी ज़बान जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच You welcome, फॉर हाँ। कमिंग। आपने टाइम निकाला। नहीं मुझे बहुत बड़ी शुक्रिया। खुशी है, मतलब आप भी मुझे हम्बल कह रहे थे, लेकिन मैंने आपको जब मिला था ना तो मैंने आपको देखा था। मैं ना असल में सब चीज़ें आप लोगों से सीखता हूँ। आपकी हम्बलनेस, आपकी तमीज़, आपका ये करना, मैंने सब चीज़ें आप लोगों से सीखी हैं। आप लोग मेरे प्रोफेसर हैं, तो इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू।